السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء، اس سے پہلے کلاس فرسٹ ایئر کا میں ایک لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اس میں نے آپ سے جو باتیں شیئر کی تھی اسی کا تسلسل ہے آج۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کی جو سب سے اہم ٹیچنگز میں جو پہلی بات ہے وہ ہے توحید، اور اس کا ضد شرک ہے۔ توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، صرف اسی کی عبادت کرنا، یکتا تسلیم کرنا، اور شرک اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جو کوئی شرک کرتا ہے تو وہ اس کا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو فرسٹ ایئر کے پہلے باب سے جو اسلام کا تعارف دیا گیا ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں گا۔ سب سے پہلے میرے عزیز طلباء، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی لفظی معنی کیا ہیں۔ اسلام کی لفظی معنی یہ ہیں: حکم ماننا، کسی کے سامنے گردن جھکا دینا، اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ یہ اسلام کی لفظی معنی ہیں۔ شریعت میں انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے، اس کے سامنے گردن جھکانے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری و اطاعت کر رہی ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، موسم، یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے، کیونکہ احکام الہی کی پابندی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ میرے عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز پیدا کیا ہے۔ اسے عقل و فکر کی نعمت دے کر ایک محدود دائرے میں اختیار بھی دیا ہے، اگرچہ اسے اپنی موت و حیات پر کوئی اختیار نہیں، لیکن اس عرصہ حیات کے مختصر وقفے میں وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنے فکر و عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا تابع کر دے۔ اسلام کی بہت بڑی نعمت، جس کے متعلق سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ آپ نے میرا پہلا لیکچر بھی سنا ہوگا، اس میں نے آپ سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19: ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طریقے سے دین اسلام ایمان اور عمل صالح کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور آخرت وغیرہ کا زبان سے اقرار اور ان پر دل سے یقین ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کی جو لفظی معنی یہ ہے: جو پختہ اور دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور اس میں کوئی کسی قسم کا
یا کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور آخرت وغیرہ کا زبان سے اقرار، ان پر دل سے یقین ایمان کہلاتا ہے۔ اور اسلام کی روح سے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کو عمل صالح ہی کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 اخلاق۔ ہم اس کے پہلے نقطے کی طرف آتے ہیں، عبادات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور انتہائی عاجزی اور محتاجی۔ اصطلاح شریعت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے احکام کی بجاوری کو عبادت کہتے ہیں۔ نمبر 2 معاملات، ان کا تعلق معاشرتی حقوق و فرائض سے ہے۔ نمبر 3 اخلاق، انسانی سیرت کی وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، اعمال کی یہ تقسیم صرف سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ دین کو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کے ٹکڑے کر کے ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ آدمی ایمان تو لائے لیکن احکام الہی پر عمل نہ کرے، یا نیک کام تو کرے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ایسا ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر بندہ ایمان لے کر آتا ہے تو اس کو تمام معاملات اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں ہی کر کے گزارنے چاہیے۔ میرے عزیز طلبہ، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک نہ پہنچائے ہوں۔ ان احکام کو ہر پہلو سے ماننا لازم ہے۔ یعنی جو تعریف میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھی تھی اسلام کی، یہ کہ حکم ماننا، کسی کے سامنے گردن جھکا دینا اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ یعنی کہ اگر جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے یا جس کا مذہب اسلام ہے، وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں زندگی گزارنے پر آمادہ کر دے، تو یہی اسلام ہے اور اسے ہی اسلام کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روگردانی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، میرے عزیز طلبہ، تو نافرمانی میں شمار ہو جاتا ہے۔ آج کا دوسرا لیکچر فرسٹ ایئر کلاس کا آج مکمل ہوا، اور اس کے متعلق یہ ہے کہ آپ کو جو کام میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو مکمل طور پر پڑھیں اور اپنے الفاظ میں اس پورے اسلام کا تعارف کا خلاصہ لکھ کر آپ ہوم ورک کے طور پر جمع کرائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔